بن حاتم یعنی کوفہ میں کہا جاتا ہے، یعنی کوفی الفاظ میں ادے، اور اگر حجاز کے تلفظ میں کہے تو عدی بن حاتم۔ جناب حاتم طائی کے بیٹے، جب ان کو معلوم ہوا فتح خیبر سے ہماری بہن کو، کہ جو تقریباً خیبر کی رانی کوئین آف خیبر کہا جاتا تھا، اس کو جو مسلمانوں نے اسیر کیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ شام میں تجارت میں تھے اور بہت ہی غیور تھے اور بہت ہی بہادر تھے ادے بن حاتم۔ ان کی زندگی دیکھیے، بعد میں وہ رسالت مآب کے صحابی بنے، امیر المؤمنین کے بہترین اصحاب میں سے ہیں، امام حسن کے صحابی میں سے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہے۔ تو جناب عدی یا ادے بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے، وہ آئے اور آنے کے بعد مدینے میں کہا من ہوا محمد۔ زمانے میں اس کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے، اب میری بہن کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لایا، کس کی ہمت، کس کی جرأت ہے۔ تو آنے کے بعد کہا کہ وہ مسجد میں ہے، مسجد النبوی میں، اللہ کے پیارے حبیب، جہاں تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، امتیاز نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ آ کر کنفیوز ہو گیا کہ ان میں سے کون نبی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا خیبر جو فتح کر سکتا ہے، اس زمانے کا خیبر یعنی سمجھ لیجیے ایک امپراتور ہے، اگر خیبر فتح کر سکتا ہے تو وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا، تخت پہ بیٹھا ہوگا، غلام ہوگے، کنیز ہوں گے، لہو لشکر ہوگا، سپاہی ہوگا، ارتش اور پروٹوکول نہ جانے کیا کیا۔ مگر وہ دیکھ رہا ہے مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ایک شمع ہے، چاروں طرف اس کے پروازے بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر۔ تو کہا کہ من ہوا محمد، کہا کہ یہ ہے محمد۔ تو ایک مرتبہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جرأت کے ساتھ البتہ کہا کہ بیٹی کو آپ نے جو ہے وہ قید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم کبھی شریف گھروں کی بیٹیوں کو قید نہیں کرتے، بلکہ تمہاری بہن آزاد ہے۔ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں گفتگو بہت زیادہ ہے کیونکہ خطابہ کا مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، لہذا میں مختصر یہاں پر اشارہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن آزاد ہے، میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ آزاد ہے، لہذا اگر وہ جانا چاہتی ہے آپ شوق سے ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کو آپ نے کس طریقے سے رکھا کے آ جائیے۔ تو رسالت مآب مسجد سے لے کر اپنے گھر تک، یا یوں کہوں جہاں پر جو ہے ادے بن حاتم کی بہن تھی وہاں تک لے کر جا رہے ہیں، راستے میں اچانک ایک ضعیفہ آئی، اور ضعیفہ نے ایسے پکارا بڑے پیار سے، محمد میری بات سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ضعیفہ ہے، اس زمانے میں نبی پیدا ہوا ان کے سامنے، لہذا اس نے اپنے بیٹی کی طرح بیرا، اس کو اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ کہا کہ محمد ذرا میری بات سنو۔ رسالت مآب کھڑے ہو گئے، آپ تصور فرما رہے ہیں اس زمانے میں رسالت مآب کی حکومت کہاں سے کہاں تھی، اللہ اکبر، یعنی تقریباً آج کے زمانے میں کم از کم 28 سے 30 ملک کے برابر کا رقبہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور ایک گڑیا نے روک لیا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ جناب ادے بن حاتم بڑے غور سے، ان کے لیے تعجب آور تھا، میں چھوٹا سا اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چھوٹا سا تاجر ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اتنے بڑے حکومت کے اقتدار کے مالک، اور ضعیفہ کی ذرا سی بات پر رک گئے اور کھڑے ہو گئے، آپ سننے لگے۔ اور وہ ضعیفہ کہنے لگی ایسا ہوا، میری طبیعت ایسی ہوئی، میری بہو نے یہ کیا، بیٹے نے یہ، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھ رہے نا کہ جب محبوب مہربان ہوتا ہے تو حبیب بھی گفتگو طولانی کرتا ہے، لہٰذا اس ضعیفہ نے گفتگو طولانی شروع کی، اور رسالت مآب سنتے جا رہے ہیں اور جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ادے بن حاتم کو خنوت کی آ گئی، سفر کے تھکے ہوئے بھی تھی، یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے گفتگو لمبی تھی، نبی کی وسعت قلبی، آپ ایک ضعیفہ کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ادے بن حاتم کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یہ گفتگو اب ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یقیناً اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کون ہے کہ جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ ہی نبی ہیں، اور میں آپ کے دین کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یقین مانیے اگر رسالت مآب مسجد میں ادے بن حاتم کی اس آواز کے اوپر جب وہ کھڑے ہو جاتے، جوانوں کو ایک اشارہ کر دیتے، ادے بن حاتم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے، چونکہ خیبر بھی نہیں ہے، یہ تو مدینہ ہے، لیکن نہیں، آپ نے مہربانی سے، عطوفت سے برخورد کیا۔ پھر اس کے بعد کا واقعہ ہے، علماء سے سنیے گا، بہت شیرین واقعہ ہے یہ بھی۔